ذرا سوچیے، ایک ایسی دنیا جہاں کسی کی آواز نہ سنی جاتی ہو، جہاں حقوق کی کوئی ضمانت نہ ہو۔ خوش قسمتی سے پاکستان کا 1973 کا آئین ہمیں ایک ایسی حقیقت سے بچاتا ہے۔ یہ صرف قانون کی ایک کتاب نہیں، بلکہ ہر شہری کے لیے ایک بہت مضبوط ڈھال ہے۔ آج ہم اسی ڈھال یعنی پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے ایک عام شہری کی سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے آئین کے دل میں موجود ہے، اور وہ جواب ہے بنیادی حقوق۔ دیکھیے، یہ کوئی عام حقوق نہیں ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اگر پارلیمنٹ بھی ان کے خلاف کوئی قانون بنا دے تو ہماری عدالتیں اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ یہی ہمارے آئین کی اصل طاقت ہے جو عوام کو ریاست پر فوقیت دیتی ہے۔ آج کے سفر میں ہم ان حقوق کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے سمجھیں گے۔ پہلا، زندگی اور آزادی کا تحفظ۔ دوسرا، عمل اور اظہار کی آزادی۔ تیسرا، مذہبی اور ثقافتی آزادیاں۔ اور چوتھا، مساوات اور انسانی وقار۔ تو آئیے پہلے اس ستون سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی بھی فرد کے وجود اور اس کی ذاتی آزادی کے لیے بالکل بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم 3 بہت ہی اہم آرٹیکلز پر بات کریں گے جو ریاست کی طاقت کو ایک حد میں رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 9 جو فرد کی حفاظت یقینی بناتا ہے، آرٹیکل 10 جو گرفتاری کے دوران تحفظ دیتا ہے، اور آرٹیکل 10A جو منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ یہ تینوں آرٹیکلز مل کر ایک طرح کا حفاظتی جال بناتے ہیں۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی کو بھی قانون پر عمل کیے بغیر اس کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آرٹیکل 10 یہ یقینی بناتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا بھی جائے تو اسے وجہ بتائی جائے اور اسے وکیل کرنے کا حق دیا جائے۔ اور آخر میں آرٹیکل 10A ہر کسی کو ایک منصفانہ سماعت کا حق دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ریاست اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ چلیں اب حقوق کے اگلے گروپ پر آتے ہیں۔ یہ وہ آزادیاں ہیں جو ہمیں صرف زندہ رہنے کا ہی نہیں بلکہ ایک فعال شہری کے طور پر معاشرے میں حصہ لینے، اپنی بات کہنے اور اپنی روزی کمانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہاں 2 بہت اہم لیکن تھوڑے مختلف حقوق ہیں۔ آرٹیکل 16 لوگوں کو پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے یعنی جلسہ کرنے کا حق دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل 17 اس سے ایک قدم آگے مستقل گروپس جیسے کہ یونینز یا سیاسی جماعتیں بنانے کی آزادی دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک عارضی اجتماع کے لیے ہے اور دوسرا مستقل تنظیم سازی کے لیے۔ یہ سلائیڈ شہری آزادیوں کی بالکل بنیاد کو دکھاتی ہے۔ آرٹیکل 18 معاشی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 19 جو کسی بھی جمہوریت کی روح ہے، ہمیں بولنے، لکھنے اور میڈیا کی آزادی دیتا ہے، حالانکہ اس پر کچھ معقول پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اور آرٹیکل 19A جو کہ ایک بہت بڑا حق ہے، ہمیں حکومت سے سوال کرنے اور عوامی معلومات تک رسائی کا اختیار دیتا ہے، جو شفافیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، شہری اور معاشی آزادیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا آئین معاشرے کی ایک اور بہت اہم بنیاد کا بھی تحفظ کرتا ہے، اور وہ ہے ہر فرد کا عقیدہ، اس کا مذہب اور اس کی ثقافت۔ یہ آئین بالکل واضح ہے۔ آرٹیکل 20 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل 21 ایک بہت ہی منفرد مالی تحفظ فراہم کرتا ہے، جس پر ہم اگلی سلائیڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آرٹیکل 22 اور 36 اقلیتوں کو اپنی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق دے کر پاکستان کے تنوع کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ کسی کو بھی ایسا ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی ترویج پر خرچ ہو۔ یہ مذہبی آزادی کے مالی پہلو کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور شق ہے، اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ریاست مذہبی معاملات میں غیر جانبدار رہے۔ اور اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ تمام شہریوں کے ساتھ برابری اور احترام کا سلوک کیا جائے۔ یہ الفاظ ہمارے آئین کی روح ہیں۔ آرٹیکل 25 نہ صرف یہ کہتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، بلکہ واضح طور پر جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو بھی منع کرتا ہے۔ یہ ہمارے انصاف کے نظام کی بنیاد ہے۔ یہاں آئین انسانی وقار کو سب سے اونچا درجہ دیتا ہے۔ آرٹیکل 14 نہ صرف فرد کے وقار اور گھر کے تقدس کو ناقابل تذکیر قرار دیتا ہے، بلکہ یہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے تشدد پر مکمل اور غیر مشروط پابندی بھی لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کی کوئی استثناء نہیں ہے۔ آئین کوئی جامد دستاویز نہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام کی ضرورتوں کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال تعلیم کا حق ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 25A شامل کیا گیا، جس نے 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو ایک بنیادی حق بنا دیا۔
یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ مساوات اور وقار کے اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے آرٹیکل 11 غلامی اور ہر قسم کی جبری مشقت پر سختی سے پابندی لگاتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کا تحفظ کرتا ہے اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے کسی بھی خطرناک کام میں ملازمت کروانے سے منع کرتا ہے۔ تو آئیے ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے بنیادی حقوق کے ان 4 ستونوں کا جائزہ لیا ہے: زندگی اور آزادی، عمل اور اظہار کی آزادی، مذہبی اور ثقافتی آزادیاں، اور آخر میں مساوات اور انسانی وقار۔ یہ سب مل کر ایک مکمل ڈھانچہ بناتے ہیں۔ آخر میں یہ حقوق صرف قوانین کی ایک فہرست نہیں ہیں، یہ ایک منصفانہ اور آزاد معاشرے کا ایک خاکہ ہیں، اور ہر ایک شہری کے لیے ریاست کی طاقت کے خلاف ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان حقوق کو جاننا بلا شبہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ آئینی وعدے کاغذ سے نکل کر ہماری روزمرہ کی زندگی کا عملی حصہ کیسے بنتے ہیں، اور ہم بحیثیت شہری ان کے نفاذ کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔